السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزبین آپ سے مخاطب ہیں۔ آج میں آپ کے لیے جس موضوع پر ویڈیو لائی ہوں وہ بڑا ہی پسندیدہ موضوع ہے، یعنی استخارے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ استخارے کی نماز کیسے پڑھیں؟ کیا اس کے پڑھتے ہی ہمیں غیب سے اشارے مل جائیں گے؟ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ کسی اہم کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ سے صلاح مشورہ ضرور لیں، لیکن بھلا اللہ سے صلاح لینے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ لوگ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور بیوی بچوں سے یا بیوی اپنے شوہر سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے قریبی دوست احباب سے یا رشتہ داروں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ اب جس سے بھی صلاح کریں گے وہ یہ ضرور کہے گا کہ بھائی استخارہ کر لو، پھر جو استخارے میں آئے وہ کر لینا۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اہم کام ہے، آپ کوئی نیا کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کی شادی کا فیصلہ ہے، تو ایسی صورت میں استخارے کو ضرور کریں۔ میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ نے بھی اس کی بے حد ترغیب دی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کرنا اور استخارے کو نہ کرنا بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں جو جائز ہے، آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے، تو استخارے کو ضرور کریں۔ استخارے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے کو کرنا نہیں آتا، اور کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم جیسے ہی استخارہ کریں گے تو ہمیں خواب میں پوری بات نظر آئے گی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا ہمیں اشارے ملیں گے اور ہم وہ اشارے کسی بڑے نیک بزرگ کو بتائیں گے تو وہ ہمیں اشارے کا مطلب سمجھا دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے۔ آپ نے نماز ادا کر کے درخواست کی کہ اے اللہ ہماری رہنمائی کریں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے گائیڈ کریں گے، یہ ان کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ ہو ہی نہ، یہ بھی ممکن ہے اس کام میں آپ کے لیے خیر چھپی ہو اور وہ ہوتا چلا جائے۔ یعنی یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں گے اور آپ کی کیسے بہتر رہنمائی کریں گے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ استخارے کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ استخارے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ چاہے آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا سونے سے پہلے تازہ وضو کریں اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیں، چاہے نیت دل میں باندھیں یا زبان سے نفل کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھیں، اللہ اکبر، پھر ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھی جائے۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، قیام کریں اور کھڑے ہو کر قیام کی دعا پڑھیں، جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب سجدہ کریں اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، یہ بے حد مختصر ہوتا ہے، اور اس میں اللہ اکبر پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے میں پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بالکل پہلی کی طرح پڑھیں، تاہم سورہ فاتحہ کے بعد کوشش کریں کہ سورہ کافرون پڑھیں، اگر نہ آتی ہو تو پھر سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں۔ پھر سجدے کے بعد تشہد کریں، یعنی کہ اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سلام پھیر لیں، دونوں جانب منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں۔ نماز کے بعد خلوص دل سے استخارے کی مخصوص دعا پڑھیں۔ یہ دعا میں آپ کو مختصراً سناؤں گی اور مکمل دعا کو پن کر دوں گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ استخارے کی دعا کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا یا کرتی ہوں، اور تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیں اور اسے میرے لیے آسان فرما دیں، اور پھر اس میں میرے لیے برکت فرما دیں۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین،
میری دنیا اور میرے انجام کے لیے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور میرے لیے بھلائی جہاں کہیں بھی ہو مقدر فرما دیں اور پھر مجھے اس پہ راضی فرما دیں۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے پن کر دیا ہے اور دعا بھی مکمل طور پہ پن کر دی ہے۔ جو دعا نہ پڑھ سکیں وہ صرف اتنی ہی دعا پڑھیں۔ جب آپ پوری دعا پڑھیں ہیں اور اس میں ھذا الامر پہ پہنچیں جسے میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تو وہاں پر اپنے کام کے بارے میں سوچیں اور اللہ سے اس کام کے لیے مدد طلب کریں، پھر دعا کریں، درود شریف پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھنا بالکل نہ بھولیں، اس کے بعد میں دعا پڑھیں۔ نماز استخارے کے بعد اپنے بستر پہ چلے جائیں اور سونے تک اللہ سے دعائیں اور تسبیح کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، دنیاوی کاموں میں بالکل نہ لگیں۔ جب سو کر اٹھیں گے تو آپ کے دل میں جو بھی بات سب سے پہلے مضبوطی کے ساتھ آتی ہے وہی کریں۔ میں نے آپ کو درود شریف پڑھنے کو کہا تو کچھ اس کے بارے میں بھی ضرور بتانا چاہوں گی۔ درود شریف ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو آپ اپنے پیارے رسول اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ پہنچایا جاتا ہے۔ جب فرشتے رسول اللہ کی خدمت میں درود لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے یا بندی نے یہ درود بھیجا ہے تو رسول اللہ بھی انتہا خوش ہوتے ہیں، اور سوچیں جب رسول خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے اور اللہ آپ کی مدد اور رہنمائی بہترین طریقے سے کریں گے۔ اب آپ نے نفل پڑھ لیا اور دعا مانگ کے سو گئے لیکن آپ کو کچھ بھی معلوم نہ ہوا تو یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب کیا کریں، کوئی اشارہ بھی نہیں ملا۔ تو آپ دوسرے دن پھر استخارہ کریں، اگر دوسرے دن بھی نہ پتہ چلے تو پھر کریں، اسی طرح سے 7 دن تک لگاتار استخارہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد اور رہنمائی کریں گے، جو بھی خیر یا شر چھپا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو استخارہ کرنا نہیں آتا یعنی کہ وہ دعا نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ کسی اور سے استخارہ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کسی اور نیک انسان سے بھی استخارہ کرا سکتے ہیں جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہو اور آپ کے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات بھی رکھتا ہو، آپ اس سے بھی استخارہ کرا سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون حالت ناپاکی میں ہیں جس میں کہ وہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتی تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے ہے کہ آپ وضو کر کے پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لیں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ اگرچہ آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتی لیکن آپ دعا ضرور پڑھ سکتی ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی ایک دعا بتاؤں گی جو بے انتہا اہم ہے، آپ اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ دعا یہ ہے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو بہترین دعا ہے، اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور اپنے کام کا خیال کرتے ہوئے دعا کر کے سو جائیں۔ جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو خواب میں معلوم ہو جائے گا یا وہ خود ہی آپ کے لیے ہوتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ استخارے کی نماز اور دعا کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو وہ کمنٹ کر دیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی بجا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اچھی باتوں کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ نیکی کی باتیں پھیلیں اور باقی لوگ بھی استخارے کی نماز کے بارے میں جانیں۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔